شہر میں اغوا کاری، قتل اور چوری کی سنگین جرائم کی بڑی وارداتیں، ملزمان پولیس کی پہنچ سے دور۔ انویسٹیگیشن پولیس بھی ان ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکی۔ سابق ایڈیشنل کمشنر سمیت سعودیہ پلٹ شخص کی اغوا کاری کا معاملہ بھی حل نہ ہو سکا، جبکہ شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی خاتون وکیل کو بھی ابھی تک انصاف نہ مل سکا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر میں اغوا کاری، قتل اور چوری جیسی سنگین جرائم کی وارداتیں رونما ہوئی ہیں، جس کے بعد ملزمان ابھی تک فرار ہیں اور پولیس ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کر سکی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق ایڈیشنل کمشنر کو اغوا ہوئے جو ہے وہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ملزمان اغوا کاری کے بعد جو ہے وہ تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 25 لاکھ روپے تاوان مانگا جا رہا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ سابق ایڈیشنل کمشنر کو ابھی تک بازیاب نہیں کروا سکی ہے۔ اسی طرح ایک اور اغوا کاری کا واقعہ جو ہے وہ شالیمار کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں پہ سعودیہ سے آئے شہری کو اغوا کیا گیا تھا اور اسے 1.5 کروڑ روپے اغوا کا تاوان مانگا جا رہا ہے، اور پولیس نے اس حوالے سے مقدمہ تو درج کر رکھا ہے، لیکن ملزم جو مغوی ہے وہ ابھی تک بازیاب نہیں کروایا جا سکا ہے۔ قتل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاتون وکیل کو قتل کرنے والا اس کا شوہر ہی نکلا ہے۔ اس واقعے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس میں شوہر جو ہے وہ ابھی تک فرار ہے اور پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکی ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا ایسا کہنا ہے کہ ٹیمیں تشکیل ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور افسوسناک واقعہ جو ہے وہ 1.5 سالہ بچے کے قتل کا واقعہ رائیونڈ کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں پہ جو ہے وہ اس کی ماں اور اس کی جو ملازمہ تھی، اس کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا تھا اور ان سے جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جو اس کی ماں کا آشنا تھا وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ ایک بڑی واردات جو ہے وہ ڈیفنس بی کے علاقے میں پیش آئی ہے، جہاں پہ گھر میں 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کی چوری کی واردات ہوئی ہے اور ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک فرار ہیں، جس میں 2 خواتین گھر سے 1 کروڑ 75 لاکھ روپیہ لے کر جو ہے وہ فرار ہو گئیں۔ پولیس کی جانب سے مقدمات کا اندراج تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی شہریوں کو انصاف نہیں مل پاتا، کیونکہ پولیس جو ہے وہ شاید اپنی کارروائی ایف آئی آر کی حد تک ہی محدود کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جو ملزمان کو پکڑ دھکڑ ان کی اور ان کو لا کر قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتی، جس کے بعد جو ہے وہ مدعی اور جو شہری ہیں وہ خوار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ سے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو 9 فروری کو فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا۔ پنجاب حکومت نے 1 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ پی ایچ اے کی طرف سے کیٹل شو کے تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ کیٹل شو کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ سمیت پنجاب کے باسیوں کو تفریح کا موقع فراہم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے شہر لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں عالمی معیار کے ہارس اینڈ کیٹل شو کے انعقاد کے لیے اس وقت پنجاب حکومت متحرک ہے اور 1 ارب 50 کروڑ روپے کے جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پی ایچ اے کی طرف سے ہارس اینڈ کیٹل شو کے تمام انتظامات بھی مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ میلہ مویشیاں کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بطور مہمان خصوصی مدعو کر لیا گیا ہے، جبکہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب جو کہ 9 فروری کو فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی، اس میں سینئر صوبائی وزیر اور دیگر وزراء کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ شیڈول کے مطابق ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب 23 فروری کو گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان کے سائے تلے ہوگی۔ اس شو 2025 میں 16 مختلف جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ ڈی جی پی ایچ اے ملتان آصف رؤف خان کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم۔ کریم بخش کو اے ڈی سی ملتان تعینات کر دیا گیا۔ کریم بخش ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان کا اضافی چارج بھی سنبھالیں گے۔ جہانگیر احمد خان کو ڈی جی پی ایچ اے ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے گا۔ تو پنجاب حکومت کے تقرر تبادلوں کا یہ معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے 7 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان آصف رؤف خان کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ تقرری کو منتظر کریم بخش کو اے ڈی سی ملتان تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ کریم بخش ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان کا اضافی چارج بھی سنبھالیں گے۔ سیکرٹری پنجاب منرل
ڈیولپمنٹ کارپوریشن جہانگیر احمد خان کو ڈی جی پی ایچ اے ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ڈی سی قدسیہ نواز سے ڈی جی پی ایچ اے ڈی جی خان کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ محمد سرمد تیمور کو سیکٹری پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ احمد شیرم کی خدمات ڈی جی ایل ڈی کے سپرد کر دی گئی ہیں، جبکہ اے ڈی سی فیصلہ آباد مسعود احمد خان ٹریننگ پر جائیں گے، جبکہ اے ڈی سی سی فیصلہ آباد مسعود احمد خان کو ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ محکمہ ایس این جی اے ڈی نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تمام تر تقرر و تبادلوں کا جاری کر دیا ہے، جس میں 7 افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ ایس این جی اے ڈی کے ڈپارٹمنٹ سیکشن سروسز 1 نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ جی بہت شکریہ حمزہ۔ ٹیپا ٹیموں کا گلبرگ میں غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ متعدد املاک سے غیر قانونی سائن بورڈز کو ہٹا دیا گیا۔ آپریشن ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا فرقان ظہیر کی سربراہی میں کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی سائن بورڈز اور تجاوزات تعمیرات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کی طرف سے آج شہر کے مختلف علاقوں میں جو غیر قانونی سائن بورڈز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ ٹیپا کی ٹیموں کی طرف سے گلبرگ میں آپریشن کرتے ہوئے 50 سے زائد جو غیر قانونی سائن بورڈز ہیں ان کو اتار دیا۔ ٹیپا ٹیموں کی طرف سے مین بلیوارڈ گلبرگ، جیل روڈ، نور جہاں روڈ، ایم ایم عالم روڈ اور غالب روڈ گلبرگ میں یہ کارروائیاں کی۔ یہ ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا فرقان ظہیر کی سربراہی میں آپریشن کیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد املاک کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے کہ ان کی طرف سے جو غیر قانونی سائن بورڈز لگائے گئے ہیں ان کو از خود گرا دیا جائے، بصورت دیگر ٹیپا کی طرف سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ زین۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی طبی ماہرین اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے افسران سے ملاقات ہوئی۔ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت کا صحت کے شعبے میں فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں طبی ماہرین اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے افسران سے ملاقات ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے ملاقات کے دوران چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام پر خیر حاصل وعدہ خیال کیا۔ طبی ماہرین اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے افسران نے اس حوالے سے اہم تجاویز اور اپنی آراء بھی پیش کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا یہ کہنا تھا کہ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام حکومت پنجاب کا صحت کے شعبے میں فلیگ شپ پروگرام ہے۔ اس پروگرام پر مداومت کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی بنایا گیا ہے اور چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کے پورے نظام کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے، جبکہ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ اجلاس میں سی ای او پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی اعزاز، سی ای او پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ثاقب عزیز، ڈاکٹر ظاہر پرویز، پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسفر اتھارٹی کے افسران، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے ڈاکٹر نور، پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان اور ویڈیو لنک کے ذریعے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاسی موجود تھے۔ جی بہت شکریہ بلال۔ شہر میں موسم سرد اور خوش رہے گا۔ اگلے چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 19 جبکہ رات گئے 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی مجموعی طور پر 162 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد علی سے۔ علی، موسم کا احوال بتائیں۔ لاہور کا موسم سرد اور خشک ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں واضح طور پہ کمی دکھائی دیتی ہے، لیکن دن کے اوقات میں دھوپ نکل رہی ہے اور اسموک جو سی وہ لاہور میں پھر چھانا شروع ہو چکی ہے، جس میں جتنے بھی رنگ روڈ کے اطراف کے علاقے ہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 200 تک ایئر کوالٹی انڈیکس اس سے بھی بڑھ رہا ہے، جس میں سگیاں پل کے اطراف کی جتنی آبادیاں ہیں، اسی طرح بند روڈ کے اطراف کی جتنی آبادیاں ہیں، اوور آل دیکھا جائے تو لاہور میں اسموک کے ڈیرے دوبارہ جمنا شروع ہو چکے ہیں اور شہر کا موسم اسی طرح سرد اور خشک رہے گا۔ اگلے چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 65% ہے جو صبح تک 80% تک جائے گا۔ کچھ میدانی علاقوں میں کہا جا رہا ہے کہ دھند پڑے گی، لیکن لاہور میں دھند بھی نہیں پڑے گی۔ اگر موسم کل آج کی طرح کل بھی اسی طرح رہا تو درجہ حرارت میں دن بہ دن کے اوقات میں اضافہ دکھائی دے گا اور رات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 5 ڈگری سے لے کے 6 سے 7 ڈگری تک
रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में कहा जा रहा है, कुछ इलाकों में कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा साइड पे कहीं हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है और हल्की बारिश भी कहा जा रहा है कि हो सकती है, लेकिन जनूबी पंजाब और लाहौर के गिरदोनवा में कहीं फ़िलहाल बारिश नहीं है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। शहर में मौसम सर्द और खुश रहेगा, अगले चंद रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक पंजाब आशिक हुसैन करमानी से चीन के पीजीआई ग्रुप के वफ्द की मुलाकात हुई है। आर्गेंग फर्टिलाइज़र, कपास के बीज, सोयाबीन, चावल और मकई के प्रीमियम बीजों के अमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया है। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि पंजाब ज़राई टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए चीनी तजुर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करने का ख्वाहां है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। इस अहम मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू भी मौजूद थे और इस मौका पर वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि सूबा में कपास के फ़रोग के लिए GMO टेक्नोलॉजी और जेन एडिटिंग में चाइना के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। पंजाब में कपास की तरवीज के लिए कीड़ों, बीमारियों और मौसमी तब्दीलियों को बर्दाश्त करने वाली जदीद नई अक़साम के हामिल हाइब्रिड बीज का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब ज़राई लैंड पर ऑर्गेनिक खादों के फ़रोग और बाहमी तजारत के शेयरिंग के लिए मुकम्मल ताउन करने के लिए जो है तैयार है। सूबा में सोयाबीन, मकई और चावल की फी एकड़ ज्यादा पैदावार और बेहतर क्वालिटी के हसूल के लिए प्रीमियम बीज की DGI कंपनी से दस्तयाबी दरकार है। जदीद ज़राई रिसर्च के फ़रोग और लेबार्ट्रियों के क़याम के लिए मुकम्मल काम करना जो है बेहद ज़रूरी है। जदीद ज़राई रिसर्च को फ़रोग देने के लिए दोनों ममालिक के ज़राई साइंसदानों और माहिरीन के बाहमी दौरे कराए जाएँ। दोनों ममालिक के ज़राई साइंसदान एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज सूबा पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके ऑर्गेनिक खादों के इस्तेमाल से कम पैदावारी लागत के जरिए जो है वो ज़राई पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। इस हवाले से डॉक्टर वांग जैन का कहना था कि DGI ग्रुप फसलों को खुश्क साली से बचाने के लिए पुरअज़म है और पाकिस्तान में नई बीजों के तारुफ और हाइब्रिड बीजों के तारुफ के लिए भी काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ज़राई माहिरीन मिलकर ज़राअत के शोबे में तरक्की और फ़रोग हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने साल 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने मुसलसल 10वीं बार शरह सूद में कमी का ऐलान किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि मुल्की ज़र-मुबादला ज़खायर में बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। मुल्की एक्सपोर्ट और रोशन डिजिटल अकाउंट के नंबर्स बेहतर रहे। महंगाई की शरह मुसलसल कमी से दिसंबर 2024 में 4.1% रही। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। इक़दाम से महंगाई की शरह में मज़ीद कमी होगी। जून 2025 तक महंगाई हद से ज़्यादा 9% रहने का इम्कान है। महंगाई के बादल फिर मंडलाने लगे हैं। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें में फिर से तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक के दाम बढ़ने लगे हैं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम, दीगर ख़रीदार बदस्तूर मुश्किल का शिकार हैं। सब्जियों की कीमतों में रिलीफ आर्जी साबित हुआ। सब्ज मसाला जात की कीमतों में फिर तेजी का रुझान। प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक के दाम बढ़ने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। प्याज 6 रुपए महंगा फी किलो, सरकारी कीमत 88 रुपए मुकर्रर। मार्केट में प्याज 120 रुपए फी किलो मिल रहा है। टमाटर 5 रुपए इजाफे से 75 रुपए फी किलो हो गए। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 100 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। लहसुन चाइना 15 रुपए महंगा फी किलो, सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर। परचून में लहसुन 720 रुपए फी किलो है। अदरक थाई भी 15 रुपए इजाफे से 355 रुपए फी किलो हो गया। मार्केट में अदरक 480 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना 95 रुपए की बजाय 120 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। साग 50 रुपए और अरवी 220 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए बरकरार है, जबकि मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त 650 रुपए फी किलो मिल रहा है। अवाम कहते हैं महंगाई से मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। किसी चीज की खरीदारी आसान नहीं रही। बंदा करे क्या, हांडी क्या पकाए, टमाटर इतने महंगे हैं, प्याज इतनी महंगी है। बंदा दवाइयाँ लें बच्चों की, अपने घर के अखराजात पूरे करे या बंदा ये काम करे। और लहसुन अदरक तो वैसे ही बड़े महंगे हैं। अब आगे रमज़ान आ रहे हैं, वो उससे डबल हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की तरफ भरपूर तवज्जो दे, आवाम की ज़रूरतों का ख्याल रखे
غریب آدمی بالکل ہی پستا چلا جا رہا ہے، بلکہ درمیانی طبقہ تو بالکل ہی پس گیا۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ ناموں پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ یوٹیلٹی سٹورز حکومت کی عدم توجہی کا شکار، سرکاری سبسڈی ختم، یوٹیلٹی سٹورز پر اثرات اشیاء ضروریہ دستیاب نہیں، مہنگائی کے مارے عوام نے یوٹیلٹی سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ویرانی کے ڈیرے لگ چکے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر جو کبھی ہوتے تھے مہنگائی کا توڑ۔ اب سوائے ملازمین کے شاید ہی کوئی گاہک یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتا ہے۔ سرکاری سبسڈی ختم ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر اکثر اشیاء ضروریہ دستیاب نہیں۔ رمضان المبارک کے پیش نظر صارفین کے لیے کوئی رعایتی پیکج بھی نہیں دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر فلور ملز کا آٹا، چینی اور گھی موجود ہی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چکی کا 5 کلو آٹے کا تھیلا 600 روپے میں دستیاب ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا ریٹ 140 روپے کلو ہے، مگر اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کا نرخ 502 روپے کلو مقرر ہے، مگر وہ بھی موجود نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دیگر مہنگے برانڈ کے گھی دستیاب ہیں۔ درجہ اول برانڈ کے گھی کا نرخ 562 روپے کلو ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیے جانے کی خبروں سے عوام کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی بہت پریشان ہیں۔ انہیں اپنا معاشی مستقبل تاریک دکھائی دینے لگا ہے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک، 3 دالوں اور کالے چنوں کی قیمتوں میں 30 سے 55 روپے کلو کمی کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت چینی، گوشت، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی کمی کروائے۔ ضلع انتظامیہ عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے سرگرم۔ لاہور کی اکبری منڈی میں مختلف دالوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ دال چنا باریک 50 روپے کمی کے بعد 275 روپے کلو دستیاب ہوگی۔ دال چنا اسپیشل موٹی بھی 50 روپے سستی، نئی قیمت 300 روپے کلو مقرر۔ دال ماش امپورٹڈ دھلی 30 روپے کمی کے بعد 450 روپے کلو بیچی جائے گی۔ ماش دال بغیر دھلی 20 روپے کمی کے بعد 420 روپے کلو فروخت ہوگی۔ کالا چنا موٹا 55 روپے کلو سستا اب 280 روپے کلو فروخت ہوگا۔ کالا چنا باریک کا ریٹ 50 روپے کمی کے بعد 265 روپے کلو مقرر۔ شہریوں کا کہنا ہے دالوں کی قیمتوں میں کمی اچھا اقدام ہے۔ گوشت، پھلوں، سبزیوں، گھی اور چینی کی قیمتوں میں بھی کمی آنی چاہیے۔ 50 روپے کلو تک، 40 روپے کلو تک دالوں میں بہت کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں بھی اسی طرح ہی یہ ریٹس تمام جو ریٹس ہیں ان کو کم رکھا جائے گا۔ اب دالیں ہی تو تھوڑی کھانی ہے، دالوں میں کیا فرق پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ گوشت سستا کرو، گھی سستا کرو، آٹا ہے وہ سستا کرو، جو چیزیں ہیں وہ تو سستی ہیں۔ دالوں کا کیا کرنا، دالیں ہی کھانی ہے بس۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران اکبری منڈی اشرف حمید نے بتایا کہ امید ہے رمضان المبارک سے پہلے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے گی۔ ایک بہت اچھا سائن ہے ریٹس کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے 50 روپے کلو تک، 40 روپے کلو تک دالوں میں بہت کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں بھی اسی طرح ہی یہ ریٹس تمام جو ریٹس ہیں ان کو کم رکھا جائے گا۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے مستحد افراد کا مستند ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایات۔ زاہد اختر زمان نے کہا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل 15 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ رمضان پیکج کے لیے PSER میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ نادار افراد تک عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق پہنچانا انتظامی افسران کی ذمہ داری ہے۔ افسران اپنے فرائض انسانی خدمت کے جذبے کے تحت سر انجام تھے۔ اجلاس میں CE اربن یونٹ، چیئرمین PITB، CEO پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت ADP اسکیموں کا اجلاس ہوا۔ مختلف تحصیلوں میں 13 قانون گوئیوں کے لیے ڈبل سٹوری عمارتوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے۔ ریسٹ ہاؤس تحصیل تونسا، ضلع DG خان تعمیر نو دہی مراکز مال کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے گا۔ دیکھیں، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت ADP اسکیموں 2024-25 کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ریسٹ ہاؤس تحصیل تونسا، ضلع DG خان سمیت تمام
اضلاع کی جو ہے وہ تعمیر کی منظوری دی گئی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس ٹینیوٹ کی 399 ملین کی لاگت میں تعمیر کیا جائے گا، جس کا 70% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ نبیل جوید سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ شکرگڑھ ضلع ناروول میں نیا تحصیل کمپلیکس 99 کا نالا اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جبکہ پنجاب کے مختلف تحصیلوں میں 13 کانوں گوئیاں کے لیے ڈبل سٹوری جو ہے عمارتوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح 13 کانوں گوئیوں میں پٹواری سرکل، ریونیو آفیسر اور گردابر ایک ہی چھت تلے موجود ہوں گے، جبکہ سائرین کے لیے انتظار گاہیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ نبیل جوید کا کہنا ہے کہ 13 کانوں گوئیوں میں سلطان پور، جلو لاہور اور اسی طرح ماناوال، شیو پورہ، ریحانہ وال، ننکانہ صاحب اور قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالہ میں، اور اسی طرح دن والی سمریال، جبکہ لالا موسیٰ کھاریاں، عارف والا، پاک پتھن، گگو منڈی، بورے والا، جبکہ اسی طرح مختلف اضلاع میں جو ہے یہ کانوں گوئیاں بنائی جا رہی ہیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام صوبوں کی تعمیر و مرمت میں بین الاقوامی معیار کے مطابق کی جائے گی، اور اسی سلسلے میں جو ہے تمام جو اس وقت تعمیر نو ہے اس کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عمران، اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔